अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग सूरह बकरा की तफसीर सुन रहे थे। तो गुज़िश्ता कल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, आदमी को अल्लाह ने जब बनाने का फ़ैसला किया तो फरिश्तों ने इनकार किया था। गुज़िश्ता कल हम लोगों ने ये पढ़ा था, समझ आ रहा है मिन्नतुल्लाह? तो फरिश्तों ने कहा था कि ए अल्लाह, क्यों आप ऐसी मखलूक को पैदा कर रहे हैं ज़मीन की नियाबत के लिए कि ज़मीन में आपका नाइब हो करके ज़मीन में। नाइब मतलब क्या होता है? नाइब मतलब ज़मीन में आ करके ज़मीन में अल्लाह ताला के निज़ाम को, अल्लाह ताला के इताअत के मुताबिक ज़मीन में वो ज़मीन को बसाए, ज़मीन को आबाद करे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाइब होना। समझ गए? अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है कि अल्लाह के निज़ाम को के मुताबिक ज़मीन को बसाए, ज़मीन में इंसानी आबादी हो, ज़मीन में खाने पीने की चीज़ें हों, ज़मीन में फैक्ट्री हों, ज़मीन में मस्जिदें हों, ज़मीन में कारखाने हों, ज़मीन में अदल व इंसाफ हो। ये सारा काम जो करता है उसको क्या बोलते हैं? अल्लाह का नाइब। अल्लाह ने नाइब बनाया ज़मीन में। तो ये अल्लाह ताला ने इंसान को बनाने का फ़ैसला किया। तो फरिश्तों ने कहा, क्यों जो है आप इंसान को बना रहे हैं? इंसान तो खून रेज़ी करेगा, खून बहाएगा, फसाद करेगा। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त मतलब लीडर। हाँ, नाइब मतलब लीडर नहीं, नाइब मतलब जो अल्लाह की तरफ से ज़मीन के अंदर अल्लाह के निज़ाम को नाफिज करे। ठीक है, अल्लाह के निज़ाम। नाइब किसको बोलते हैं? नाइब बोलते हैं ये, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मासूम तुम हो, तुम असल ये हो किसी ऑर्गेनाइजेशन का असल डायरेक्टर हो। ठीक है, उसका असिस्टेंट में हो जाऊंगा तो मुझे क्या कहा जाएगा? नाइब। तो अब तुम्हारा जो कुछ जिम्मेदारी है, हाँ, तुमने जो कुछ रूल बनाया है, अब तुम्हारे अब्सेंस में, तुम्हारे अदमी मौजूदगी में मैं वो सारा काम करूँगा। तो मैं कौन हुआ? नाइब। डिप्टी। हाँ, ठीक है। तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने नाइब इंसान को बनाना चाहा। ठीक है, तो फिर फरिश्तों ने क्या कहा था? फरिश्तों ने कहा था ज़मीन में एक ऐसी मखलूक पैदा करें जो फितना फसाद करेगा। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त फरिश्तों से कहा कि तुम नहीं जानते हो इसके पीछे जो हिकमतें पोशीदा हैं कि इंसान को मैं क्यों नायब बना रहा हूँ। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों और इंसान के, आदम अलैहिस्सलाम के बीच एक कंपटीशन करवाया था। वो कंपटीशन क्या था कि तमाम चीज़ों के नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बता दिया और सिखा दिया, और वो तमाम चीज़ें फरिश्तों के सामने लाया और कहा, फरिश्ते बताओ इन चीज़ों के नाम क्या हैं? और क्या ये जीत गया। तो उसने कहा कि नहीं पता मुझे। तो फिर अल्लाह ताला ने उस वक्त कहा कि आदम आप बताओ कि इन तमाम चीज़ों के नाम क्या हैं? तो आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिया। बस इसी का आगे तज़किरा है, तो हम लोग पहले तिलावत कर लेते हैं, फिर उस आयत का तर्जुमा करते हैं, तफसीर करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल या आदम अंबिअहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्दि व अअलमु मा तुब्दून व मा कुंतुम तक्तुमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तो फिर उस वक्त अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि ए आदम, तुम इन तमाम चीज़ों के नाम बताओ इन फरिश्तों को, जो फरिश्ते ये समझते हैं कि ये इंसान से ज़्यादा अफजल हैं, इनको अल्लाह का नायब होना चाहिए ज़मीन में। तो तुम बताओ इन तमाम चीज़ों के नाम। तो आदम अलैहिस्सलाम ने जितनी सारी चीज़ें रखी हुई थी उनके सामने अल्लाह ताला ने रखा था, उन तमाम चीज़ों के नाम बता दिया। मिन्नतुल्लाह, अब आप ये बताइए, क्या फरिश्तों ने उन तमाम चीज़ों के नाम बता पाया था? नहीं।
نہیں بتا پایا تھا. ویری ہارڈ گڈ کیا ویری گڈ. اب فرشتے فرسٹ نمبر ہوئے یا آدم؟ آدم آدم. تو آدم کیا ہو گیا؟ پاس ہو گئے اور فرشتے فیل ہو گئے. آدم علیہ السلام. تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ زمین کے اندر، آسمان کے اندر جتنی بھی چھپی ہوئی چیزیں ان کو میں جانتا ہوں. انسان کو تم نے ظاہراً یہ دیکھا کہ یہ زمین میں فتنہ و فساد کرے گا، لیکن انسان کے اندر جو اچھائیاں، جو خوبیاں اور نائب بننے کی جو صلاحیتیں، جو ٹیلنٹ چھپی ہوئی ہیں، وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. اور میں وہ جانتا ہوں جو تمہارے تمام احوال ظاہر ہوتے ہیں، اور جو تمہارے دل میں ہے میں وہ ساری چیزیں جانتا ہوں. سمجھ میں آیا یہ؟ اب آگے چلیں. اب آگے جو ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم انسان کو زمین کا نائب بنانا چاہتے ہیں. اور انسان کون سی مخلوق ہے؟ اشرف المخلوقات ہے. جتنی بھی مخلوق ہیں ان تمام میں سب سے بیٹر کون سی مخلوق ہے؟ وچ از دا بیسٹ کریشن. انسان اشرف المخلوقات ہے. جتنی بھی مخلوقات ہے، جانور، چرند، پرند، جنات، فرشتے، سب میں سب سے افضل کون ہے؟ انسان. تو فرشتے جو ہے، افضل مطلب بیٹر. اچھا. ہاں. تو فرشتے جو ہیں یہ سمجھتے تھے کہ میں افضل ہوں، کہ میں ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہوں، اس وجہ سے مجھے زمین کا نائب بنانا چاہیے. گویا کہ ایک ظاہر ہوتا ہے انہوں نے. تو اب اللہ تعالیٰ نے آدم کو، انسان کو زمین کا نائب بنایا. تو اب فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم اس کے سامنے اس کا احترام کرو. تم اس کا احترام کرو. کس کا؟ انسان کا احترام کرو، انسان کی عزت کرو تم. اور یہ سمجھو کہ انسان جو ہے یہ افضل مخلوق ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے بیٹر ہے، تم سے بھی بیٹر ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے سامنے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہتے ہیں. اور آگے کیا واقعہ ہے پہلے ہم آیت کی تلاوت کرتے ہیں، پھر ہم پڑھتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا. یہ بتائیں، یہ جو سجدہ کرنے کا حکم دیا یہ کیسا سجدہ تھا؟ دیکھیں، اگر کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے نا تو ہم اس کے سامنے ایسے جھک لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ان کے احترام کے لیے ہوتا ہے. اس کے یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ خدا ہے ہم اس وجہ سے جھک رہے ہیں، اس کے احترام کے لیے ہوتا ہے. جیسے ہمارے بڑے استاد ہی آ جائیں تو ہم تھوڑا سا جھک کے رہتے ہیں، ایسے سر جھکا کے رکھتے ہیں. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کے سامنے جھکو. اور یہ جو جھکنا تھا اس وجہ سے نہیں تھا کہ آدم خدا ہے، نہیں، بلکہ اس لیے تھا کہ آدم یہ افضل ہے، انسان افضل ہے، اس وجہ سے رسپیکٹ کے لیے جھکو. جیسے کہ دنیا، ہاں. اب اس سے کوئی اگر اس آیت سے اگر کوئی یہ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جس کے ذہن میں فطور ہو تو وہ یہ چیز نکال لے کہ دیکھو آدم علیہ السلام کے سامنے جو ہے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، گویا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور دوسرے مخلوق کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہے. اس طرح کی چیزیں مطلب ذہن میں لوگ نکال سکتے ہیں. تو یہاں پہ وہ نہیں سمجھنا چاہیے. یہاں پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ آدم چونکہ افضل تھے اس وجہ سے احتراماً آدم کے احترام عزت میں کہا کہ تھوڑا جھک کے رہو. یہ نہیں کہ تم اس کو خدا مان لو، نہیں. خدا اور سجدہ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہے. یہاں سجدے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی بڑا انسان ہوتا ہے تو ہم اس کی عزت کے لیے تھوڑا سا ایسے جھک کر کے، ہاں، رسپیکٹ میں تھوڑا سا جھک کر کے رکھتے ہیں، جھکا لیتے ہیں سر. تو بس اتنا ہی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدم خدا تھے. تو اللہ تعالیٰ نے
فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھکو، تو سارے فرشتے کیا کہے؟ اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے جھک گئے، لیکن ابلیس تھا جو جنات میں سے تھا، وہ نہیں جھکا۔ ابلیس آدم علیہ السلام کے سامنے نہیں جھکا اور فرشتے جھک گئے۔ اور ابلیس نے، اصل بات یہ ہے، ابلیس جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ گویا کہ اس نے اعتراض کیا، اس نے کہا نہیں، میں کیوں اس کے سامنے جھکوں گا، میں کیوں اس کی عزت کروں گا۔ گویا کہ ابلیس جو ہے متکبر بن گیا، اور متکبر مطلب پراؤڈ، گھمنڈی بن گیا وہ، اور گھمنڈی وہ بن گیا۔ گھمنڈی کی وجہ سے اس نے کہا آدم کو پیدا کیا گیا مٹی سے، میں پیدا ہوا ہوں آگ سے، میں کیوں اس کے سامنے جھکوں گا، میں کیوں اس کی عزت کروں گا۔ تو اس کی وجہ سے ابلیس ہمیشہ کے لیے کافر بن گیا، اللہ کا انکار کرنے والا بن گیا، اور اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تو اب یہاں سے ایک چیز سمجھ میں آتا ہے، ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، ایک بات کہ انسان چاہے جتنی بھی عبادت کر لے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ابلیس کے بارے میں ایک شعر ہے کہ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، گر ہزار بس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ شیطان جو تھا، ابلیس، وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا، لیکن اس نے تکبر اختیار کیا، اس نے کہا تکبر اختیار کیا، اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ نے کہا کہ تم جو ہے جھکو آدم کے سامنے، اس کی عزت کرو۔ کہا میں کیوں عزت کروں گا، گرچہ کو وہ بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ ابلیس جو تھا، شیطان ابلیس بہت بڑا عبادت گزار تھا، لیکن عبادت ایک طرف اس کے اندر تکبر آ گیا، تو اس کی ساری عبادتیں خاک ہو گئیں، نشٹ، اس کی ساری عبادتیں نشٹ ہو گئی۔ تو اور آگے کریں کچھ آیتوں کا؟ آج کے لیے اتنا ہی یا آگے کریں؟ چلیں، آج کے لیے اتنا ہی، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ جے ہند۔